السلام علیکم۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی کبھی ٹرک ڈرائیور سے رات کو لفٹ لینا تھوڑا رسکی ہوتا ہے، لیکن یہ کہانی ہے میری۔ جب ایک رات کو مجھے ایک ٹرک ڈرائیور نے لفٹ دی، اس رات جو کچھ ہوا وہ میرے ذہن میں آج تک تصویر کی طرح چھپا ہوا ہے۔ یہ کچھ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میں ملتان سے اسلام آباد ایک کام کے سلسلے میں گیا تھا اور واپس لوٹنے میں رات ہو گئی تھی۔ ایک لمبی رات تھی اور سڑک بالکل خالی تھی، بس چاند، ہیڈ لائٹس اور اندھیرا۔ میرے پاس اس وقت اپنی گاڑی نہیں تھی، تو میں کسی ٹرک یا گاڑی کا انتظار کر رہا تھا جو مجھے لفٹ دے دے۔ رات کے قریب 12 بج رہے تھے جب مجھے ایک پرانا ٹرک دور سے آتا نظر آیا۔ میں نے ہاتھ ہلایا اور ٹرک ڈرائیور رک گیا۔ ڈرائیور نے شیشہ نیچے کیا اور تھکاوٹی سی آواز میں پوچھا، کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا، ملتان جانا ہے۔ اگر آپ ڈراپ کر سکتے ہیں تو میں ساتھ چل لیتا ہوں۔ اس ڈرائیور نے مجھے سیدھا ٹرک میں بیٹھنے کو کہا۔ میں ٹرک میں چڑھ گیا اور انہوں نے بنا ایک الفاظ کہے ٹرک چلانا شروع کر دیا۔ ان کا چہرہ تھکاوٹ سے بھرا ہوا تھا، لیکن کچھ عجیب سا بھی تھا ان کی آنکھوں میں۔ رات بڑھتی گئی اور ہم سونی سڑک پر اکیلے چل رہے تھے۔ میں نے سوچا تھوڑی بات چیت کر لوں، تو میں نے پوچھا، آپ رات کو اکیلے سفر کرتے ہیں؟ عجیب نہیں لگتا؟ انہوں نے بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، میں اس کام میں عادی ہو گیا ہوں، اور ویسے بھی یہی تو وقت ہے جب ہم اور راستوں کے مزے ملتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے ٹرک میں تھکاوٹ سی محسوس ہونے لگی۔ وہ ٹرک بالکل خاموشی میں چل رہا تھا، صرف انجن کی ہلکی سی آواز تھی۔ پھر مجھے لگا کہ ٹرک کے پیچھے سے کوئی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی دھیرے سے ٹرک کے اندر چلتا ہو، یا پھر ایک اور انسان ہمارے ساتھ ہو۔ میں نے ڈرائیور کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کے ساتھ اور کوئی ہے؟ ڈرائیور نے تھوڑا رک کے کہا، ہاں، کچھ پرانے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، وہ بھی اسی ٹرک میں سفر کرتے ہیں۔ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ مذاق کر رہا تھا یا سچ بول رہا تھا۔ میں نے ٹرک کے پچھلی طرف دیکھا، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ اندھیرا تھا اور بس عجیب سی خاموشی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد مجھے اسی ٹرک کے پچھلے حصے سے کسی کے چلنے کی آواز پھر سے سنائی دی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میں نے دھیرے سے ڈرائیور سے پوچھا، آپ کے ٹرک کے اندر کچھ عجیب آواز آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ ڈرائیور نے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، یہ وہ ہے جو اس ٹرک کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اکثر رات کو آواز بن کے آ جاتا ہے۔ تم بھی سن سکتے ہو اگر تمہاری تقدیر میں سننا ہو تو۔ وہ آواز اب زیادہ صاف ہو گئی تھی، جیسے کوئی یا تو اندر چلتے ہوئے کچھ سامان گھسیٹ رہا ہو یا پھر کسی چیز کو کھینچ رہا ہو۔ میرا دل تھوڑا تھوڑا بے چین ہو رہا تھا، لیکن مجھے اترنا بھی ممکن نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ ہم راستے کے بیچ میں تھے اور آس پاس صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اور پھر اچانک ٹرک کے اندر ایک دم سے اتنا ٹھنڈا لگنے لگا کہ میری سانس جمنے لگی۔ ایسے لگتا تھا کہ ٹرک کے اندر ایک عجیب سی ہوا چلی جو بالکل سرد اور بھاری تھی۔ میں نے اپنی جگہ سے ہلے بنا ڈرائیور سے کہا، بھائی مجھے یہ جگہ پر اتار دو، مجھے آگے نہیں جانا۔ ڈرائیور نے مجھے گھور کے دیکھا اور کہا، یہ جگہ سے تو تمہارا واپس جانا مشکل ہوگا، لیکن اگر جانا ہے تو اتر جاؤ۔ جیسے ہی میں ٹرک کے دروازے کے پاس پہنچا اور دروازہ کھولا، مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ ڈر کے مارے میں نے جلدی سے ٹرک کے باہر چھلانگ لگائی اور راستے پر اتر گیا۔ اس ڈرائیور نے بس ٹرک بند کیا اور دھیرے سے مسکراتا ہوا مجھے دیکھتا رہا۔ پھر وہ ٹرک دھیرے دھیرے وہاں سے دور ہوتا گیا اور کچھ ہی پل میں اندھیروں میں غائب ہو گیا۔ رات بھر میں وہیں پڑا رہا، اور جب صبح ایک اور ٹرک وہاں سے گزرا تو میں اس میں واپس اپنے شہر لوٹ آیا۔
اور رات کچھ عجیب تھی، ایک ایسی رات جو زندگی بھر نہیں بھول پایا میں۔ یہ کہانی ہے میری جب میں ایک ٹرک ڈرائیور کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اور رات کے اندھیروں میں وہ سائے جو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے تھے وہ میرے ذہن میں آج بھی تازہ ہیں۔ تو بات کچھ سال پہلے کی ہے، جب میرا دوست بلال جو ایک ٹرک ڈرائیور ہے مجھے ایک روڈ ٹرپ پہ لے گیا۔ وہ ایک لمبی رات تھی اور ہم کوئٹہ سے کراچی جا رہے تھے۔ رات کا وقت تھا اور رات کے سفر ٹرک کے شیشے کے اس پار کافی خاموش اور تھوڑا ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ روڈ سونی تھی اور بس چاند، ہیڈ لائٹس اور ٹرک نظر آ رہا تھا، اور باقی صرف خاموشی۔ بلال نے کہا، یار اس رات میں ذرا چلتے چلتے کچی روڈ پہ چلیں، یہ راستہ تھوڑا شارٹ کٹ ہے۔ میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا بنا کچھ سوچے۔ یہ چھوٹی سی روڈ سیدھا جنگل سے ہوتے ہوئے نکلتی تھی، اور ادھر کافی عرصے سے لوگ کم آتے جاتے تھے۔ جیسے جیسے ہم راستے میں اور آگے بڑھتے رہے ویسے ویسے عجیب سا ماحول محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس جنگل کے راستے کو روشن کر رہی تھی، پر ہر طرف ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ رات کے اندھیرا اور وہ لمبی روڈ، کچھ عجیب تھا اس جگہ میں۔ ہم تھوڑی دور ہی چلے تھے جب ہمیں ایک اور ٹرک ہمارے پیچھے آتا نظر آیا۔ بلال نے کہا، لگتا ہے کوئی اور بھی ہمارے جیسے شارٹ کٹ لے رہا ہے۔ میں نے بھی اس طرف دیکھا اور مجھے ٹرک کی ہیڈ لائٹس کی ہلکی روشنی نظر آئی، لیکن کچھ عجیب تھا۔ وہ ٹرک کچھ زیادہ ہی سپیڈ سے بڑھ رہا تھا اور پھر ہمارے پاس آ کے ایک دم سے رک گیا۔ میں حیران تھا، بلال بھی کافی ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ ہم دونوں نے سوچا کہ وہ لوگ شاید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو بلال نے اپنا ٹرک سلو کر دیا۔ لیکن جیسے ہی ہم نے اس ٹرک کے اندر دیکھا، اس میں کوئی ڈرائیور ہی نہیں تھا، صرف وہ ٹرک چل رہا تھا اور اس کے شیشے سے اندھیرا ہی نظر آ رہا تھا۔ بلال گھبرایا اور جلدی سے اپنے ٹرک واپس راستے پہ لے آیا۔ ہم نے سپیڈ تیز کر دی اور دل میں یہ دعا کر رہے تھے کہ جلدی سے اس ایریا سے نکل جائیں، لیکن وہ ٹرک، وہ ہمیشہ ہمارے پیچھے ہی رہتا، کبھی تیز ہو جاتا، کبھی بالکل قریب آ جاتا اور پھر سے دور ہو جاتا۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے جب ہم نے سوچا کہ اب بس، یہ سب کچھ زیادہ ہو رہا ہے۔ بلال نے ٹرک ایک سائڈ پہ روک دیا اور کہا کہ کچھ غلط ہے یہاں پہ، مجھے لگتا ہے یہ رات نارمل نہیں ہے۔ جیسے ہی ہم نے ٹرک سے نکل کے اس ٹرک کو دیکھا، وہ ٹرک دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگا اور پھر کچھ ہی سیکنڈز میں وہ بالکل اندھیروں میں غائب ہو گیا، بنا کسی آواز کے اور بنا کسی روشنی کے۔ ہم دونوں کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ بلال نے سیدھا نکلنے کا فیصلہ کیا اور بس بنا ادھر ادھر دیکھے ہم وہاں سے بھاگ نکلے۔ جب ہم شہر کی لائٹوں میں واپس پہنچے تب جا کے سانس میں سانس آئی۔ آج بھی جب بلال اس رات کو یاد کرتا ہے، اس کے چہرے پہ ایک عجیب خوف آ جاتا ہے۔ ہم دونوں کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا تھا، ایک بھٹکا ہوا ٹرک یا پھر کچھ اور، جو اس رات ہمارے ساتھ وہ راستہ طے کر رہا تھا۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ راستے کبھی کبھی اپنی کہانیاں لکھتے ہیں، لیکن ایسے راستے جو صرف رات میں زندہ ہو جاتے ہیں، جن پہ سائے ہمارے ساتھ سفر کرتے ہیں، انہیں میں کبھی بھی بھول نہیں سکتا۔ اگر آپ بھی کبھی ایسی روڈ ٹرپس پہ نکلیں تو کبھی بھی رات میں رک کر کچھ دیکھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ کبھی نہیں جانتے کہ وہ سائے کس وقت واپس آ جائیں۔